اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن کریم کا اٹھا لیا جانا۔ حضرت شداد حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، قرآن کریم کو ضرور تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیسے اٹھا لیا جائے گا، حالانکہ اس کو ہم نے اپنے سینوں اور اپنے مصاحف میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اس کے اوپر ایسی رات گزرے گی کہ کسی بندے کے دل میں اس کا کوئی حصہ نہیں بچے گا اور نہ ہی کسی قرآن کریم کے کسی نسخے میں کچھ موجود ہوگا۔ صبح لوگ اس حالت میں کریں گے جیسے فقراء اور جانور۔ قرآن کریم پر ایک رات ضرور ایسی گزرے گی کہ کسی مصحف میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں چھوڑی جائے گی اور نہ ہی کسی کے دل میں چھوڑا جائے گا، سب کچھ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی اسلام جس طرح اپنے اول دور میں اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کو جاننے سمجھنے والے بلکہ اس پر جانے نشاور کرنے والے پیدا ہوتے گئے، اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مرتبہ پھر سے دین اجنبی اور غیر مانوس ہو جائے گا، اس کو پہچاننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور عنقریب پھر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ بس خوشخبری ہے غربا کے لیے جو زمانے میں اجنبی ہونے کے باوجود بھی اسلام کو تھامے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اس دین کے لیے آنا بھی ہے اور پیٹ کر جانا بھی ہے، یعنی عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ عروج یہ ہے کہ قبیلہ سارا کا سارا دین میں سمجھ و بوجھ حاصل کر لے گا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے کوئی فاسق نہیں رہے گا۔ دو فاسق بھی ہوں گے تو ذلیل ہوں گے، اگر زبردستی مل کر کچھ دین کے خلاف بولیں گے تو ان کو خوب مارا جائے گا، اور بے شک اس دین کا زوال یہ ہے کہ پورا کا پورا قبیلہ بے رحم اور سنگ دل ہو جائے گا۔ سوائے چند ایک کے دین میں سمجھ رکھنے والا نہیں رہے گا، دو دین کی سمجھ رکھنے والے بھی ہوں گے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وہ دونوں اگر زبردستی مل کر کوئی دین کی بات کریں گے تو ان پر ظلم ڈھایا جائے گا۔ اس امت کے آخر کے لوگ اول کے اسلاف پر لعنت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سن لو، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا شراب پئیں گے۔ ان کی حالت اس قدر بدتر ہو جائے گی کہ راستہ چلتی ہوئی کوئی عورت کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے گی تو ان لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھ کر بدکاری کے لیے عورت کا دامن اس طرح اٹھائے گا جیسے کسی دمبے کی دم اٹھاتے ہیں۔ بس اس وقت کوئی کہنے والا کہے گا کہ عورت کو لے کر دیوار کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ وہ کہنے والا اس دن ان لوگوں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہوگا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں۔ بس اس دن جس نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تو اس کے لیے ایسے 50 لوگوں کا اجر و ثواب ہوگا۔ جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، میری اطاعت کی اور میری اتباع کی، یعنی صحابہ اکرام۔ توبہ کا دروازہ تمام بندوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ عز و جل اپنے ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب کی سمت سے طلوع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے فوری طور پر باز آ جائے اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے، توبہ کردہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے۔ نیز اگر کسی کے حقوق سلب کیے ہیں تو مستحقین کو ان کے حقوق لوٹا دے۔ نیز توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ موت نظر آنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے گناہ گاروں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف فرما دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت نرمی والا معاملہ فرماتا ہے، اس لیے توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کفر کرنے والوں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ کے عمل کو پسند فرماتا ہے اور انہیں توبہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، جبکہ انسانی اور جناتی شکل میں شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حق سے بیزار ہو کر باطل کی طرف چلے جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، جبکہ شہوانیت کے رسیا یہ چاہتے ہیں کہ تم دور کی گمراہیوں میں چلے جاؤ۔ ہر رات جب رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا تک نازل ہو کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ انسانی جان بسا اوقات گناہوں کے آگے بہت کمزور ثابت ہوتی ہے، تاہم اگر گناہ ہو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، اور جو بھی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو وہ اللہ کو نہایت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ مسلمان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان کو ہر دم توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں توبہ و استغفار 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے اور اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ کرنے پر خوشی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتلایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک کہ حلق کے اندر گھنگرو نہ بولے، یعنی عالم نزا واقعہ ہو جائے، جب کسی کی موت کے آثار اتنے واضح ہوں کہ اب زندگی کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس روز تمہارے رب کی نشانی آن پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہونا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کے گناہ سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ مذکورہ علامات قیامت میں سے آخری علامت مغرب سے طلوع شمس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے ہر شخص اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قبل از مرگ پورے انہماک اور اخلاص کے ساتھ تیاری کرتا رہے کہ مبادی کہیں ایمان ضعیف یا محروم دین کے ساتھ دنیا کو الوداع کر کے خدا کے دربار میں حاضری کی نوبت نہ آئے۔ خدا محرومی اور شومی قسمت سے حفاظت فرمائے اور عاقبت و انجام بخیر فرمائے۔